أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ سورہ مریم کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. اس رکوع کی آیت نمبر 58 آیت سجدہ ہے. تو جن لوگوں نے آیت سنی ہے وہ سجدہ کر لیں اور بعد میں بھی سجدہ کر لیں، یعنی درس کے بعد بھی سجدہ کر لیں، اور جو اگر سن چکے ہیں اور جا رہے ہیں تو وہ ابھی سجدہ کر لیں. سورہ مریم میں اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ بہت اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ گزر چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ذریت آگے بڑھی ہے اور اس میں انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ان کا تذکرہ آتا ہے. اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سب سے اولو العزم من الرسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ان کا تذکرہ آتا ہے بہت اختصار کے ساتھ کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور آپ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے. اور الکتاب سے مراد جیسے کہ پہلے بھی ابتدا میں یہ بات آ گئی تھی کہ الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق، اور الکتاب سے مراد وہ تمام کتب سابقہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی رہی مختلف اسپین آف ٹائم کے اندر، مختلف یعنی وقت میں، اور اس میں شریعتیں بھی ہوئیں اور اخلاقی تعلیمات بھی تھیں، عبادات کے مسائل بھی تھے. جو حضرت موسیٰ کو تورات کی شکل میں، حضرت داؤد کو زبور کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف کی شکل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادریس کو صحف کی شکل میں عطا کی گئیں. تو یہ ساری کتابیں ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اس کتاب میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیجیے. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اور ایک قرات میں اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، دونوں ہی قرات موجود ہیں. یعنی بعض لوگوں نے لام کے زیر کے ساتھ فاعل کی اعتبار کرتے ہوئے پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے لام کے زبر کے ساتھ مفعول کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھا ہے. دونوں کا ترجمہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مفہوم میں زیادتی پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ انتہائی مخلص تھے، اور یہ لفظ خلص یعنی اخلاص سے بنا ہے. یعنی انسان اپنی نیت کو جب درست کرتا ہے تب اس کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے قدر پیدا ہوتی ہے. انسان جو بھی عمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا کوئی خیر کا کام، یا کسی ملی کاموں کے اندر مال کا خرچ کرنا، تعلیم و تربیت کے مراحل، اپنے معاشرتی معاملات، اپنے سیاسی یا سماجی امور، جو کچھ بھی وہ انجام دے رہا ہے
جو اس سے یعنی اعمال کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا یعنی اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر اس میں خلوص للہ نہیں ہے تو پھر ان اعمال کی کوئی قدر سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ظاہری نتائج دنیا میں برآمد ہوں، اور یہ اس کے فطری تقاضے۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بول کر کے سچ بولتا ہے تو یقیناً اس سے اچھی فضا پیدا ہوگی، اس کے نتائج بہتر ہی ظاہر ہوں گے، لیکن اس شخص کو جو سچ اللہ کی رضا کے بغیر بول رہا ہے تو اس کو اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مخلص، جب آدمی اپنے عمل میں، اپنے افکار، اپنے احوال، اپنے اقدار، زندگی کے ہر شعبے میں وہ مخلص ہوتا ہے، یعنی ہر ایک عمل اللہ کی رضا اور اس کے ہمہ وقت اپنے ذہن کے اوپر اس کے وجود کے ظہور کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے، تو وہ اس معنی میں مخلص ہے۔ یعنی اب اگر وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے لیے اگر وہ مثال کے طور پر چائے بھی بنائے گا اور اس میں وہ اللہ کی رضا طلب کرے گا تو یہ اس کا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہو، تو قابل یعنی ثواب ہو، اس کو اللہ کے نزدیک ثواب ملے۔ تو یہ فرق ہے مومن کے عمل میں اور غیر مومن کے عمل میں، کہ مومن جو ہے وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجہ خیز بننے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ تھوڑی سا عمل بھی کرتا ہے تو برکت اس میں حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، اور وہ تھوڑا سا عمل بھی قدردانی کا اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کی رضا کے بغیر اور اپنے ذہن کو اس خیال سے عالی کر کے اگر کوئی انسان عمل کر رہا ہے تو اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے یقیناً اس عمل کے جو نتائج ہیں، جو پازیٹیو ہیں، وہ تو ظاہر ہوں گے۔ جیسے دنیا اس وقت ترقی کر رہی ہے، اس میں بہت سارے گویا کے فیکٹرز ہیں میں کرنے والے اچھے نظر سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں غیر مسلموں میں ہم سے زیادہ لوگ چیریٹی کر رہے ہیں، خدمت خلق کو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے این جی اوز ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ گویا کہ کچھ حکومتی ادارے بھی ہیں، کچھ غیر حکومتی ادارے بھی ہیں جو خیر کے کام کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، ہاسپٹل تیار کر رہے ہیں، تعلیمی درسگاہیں بنا رہے ہیں۔ ان کے وہ مقاصد، ان کے وہ فوائد ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، لہٰذا اس میں اللہ کی جو نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی طرف سے جو قدردانی اور اس چھوٹے سے عمل میں جو خیر و برکت کا ظہور ہونا چاہیے وہ اس وقت دنیا میں ناپید ہے۔ تو مومن کے عمل میں اور کافر کے عمل میں یہ بہت بنیادی ڈفرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انہ کان مخلصا، پہلے تو وہ اپنے پہلی صورت میں جب انسان مخلص اللہ کے لیے خالص بنتا ہے، اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کرتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ مخلص بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے لیے چوز کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، یعنی اگر ہم اس کو یعنی فاعل سے کر کے مفعول کی طرف جائیں تو یہ کہ جب میں خالص بنوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے لیے خالص کر لے گا، یعنی مجھے پھر وہ قبول کرے گا اور پھر مجھے وہ چنندہ اپنے لیے کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان مخلصا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنندہ کر لیے گئے، چوز کر لیے گئے، اللہ نے ان کو ان کی اس خیر کی بنیاد پر چوز کر لیا۔ تو اس اعتبار سے یعنی آیات کے ان دونوں اعتبارات کے اعتبار سے، یعنی دونوں معنی و مفہوم کے اعتبار سے ہم بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم اللہ کے اپنے ہر عمل کو اللہ کے اخلاص کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چوز کر لے گا، ہمیں بھی مخلص بنا لے گا، اپنا خالص کر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص کر لے گا تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کم عمل بھی کر سکیں گے یا ہمارے پاس کم گویا کہ ذرائع اور وسائل ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کم اور بالکل فرسودہ وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے بھی وہ سارے گویا کہ نتائج برآمد کر دے گا جو بہت کچھ ذرائع اور وسائل کے بعد بھی انسان ظاہر نہیں کر پا رہا۔ اور اس کی بہت واضح اور بہت گویا کہ جلی جو تعریف ہے وہ مسلمانوں کی عروج کی تعریف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو یعنی عالم اسلام کے اندر جو بڑے مورخین، بڑے محدثین اور گویا کہ بڑے بڑے جو علماء اور فلسفی پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے عمل میں ہر چیز اللہ کے خلوص کے لیے کر رہے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ ان کی چھوٹی سی زندگی میں اتنی برکت تھی کہ اگر صرف کسی ایک بڑے فلسفی یا کسی ایک بڑے محدث یا کسی ایک بڑے عالم کی آپ سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مثال کے طور پر بہت آخر میں ابن تیمیہ کو ہی لینے آ رہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور اتنی کتابیں انہوں نے لکھی اور ان کے فتوے کی جو بڑی تعداد ہے 40 جلدوں میں جو ان کے فتوے ہیں، عقل یہ شجدر ہے کہ ایک آدمی اپنے اتنے کم وسائل کے باوجود اتنا کام کیسے کر پایا، جبکہ آج ہماری زندگیوں میں انتہائی وسائل ہیں،
ہر چیز ہر اعتبار سے موجود ہے، لیکن کام اس کے مقابلے میں بالکل صفر ہے۔ یہ ڈفرینس کیا ہے؟ یہ ڈفرینس یہ ہے کہ ابن تیمیہ ہو یا امام غزالی ہو یا ابن عربی ہو یا شہاب الدین سہروردی ہو، جو بھی ہو، ان کا کوئی بھی عمل، ہر کچھ جو تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ تو اللہ نے ان کے ذہن کو ایسا کھول دیا تھا کہ وہ چھوٹے سے وقتوں میں بڑے بڑے کارنامے دکھا دیے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، اور یہ اس امت کے ہر شخص کو، یعنی اس مسلمان کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے خلوص کے ساتھ انجام دے۔ اگر وہ اس طریقے سے اپنی رات و دن اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، پھر وہ چوز کر لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، وَقَالَ سَمْعُهُ الَّذِي، پھر میں اس کا وہ کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ میری نظر سے دیکھتا ہے، میرے سنانے سے وہ سنتا ہے، میرے ہاتھ یعنی میرے قبضہ قدرت سے وہ پکڑتا ہے۔ تو چیزیں جب اللہ کے قبضہ قدرت سے پکڑی جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹرانسفارم کر لیتی ہیں، چیزوں کو وہ حیات بدل لیتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ خیر، وَإِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص تھے، اللہ نے ان کو خالص کر لیا تھا۔ وَقَالَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وہ نبی تھے، یعنی وہ نبوت بھی تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور رسالت بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی تھی۔ نبوت یہ ہے کہ جو یعنی نبوت ایک خاص قسم کا تعلق ہے ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ نبی جو ہے اس پر پیغام کی ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ رسول کے اوپر باقاعدہ پیغام کی ذمہ داری ہے، کہ رسول کے اوپر شریعت کے مطابق شریعت نازل ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ نبی تو وہ ہے کہ جو پرانی شریعتوں کو لوگوں کے اندر مزید اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس پر لوگوں پر آمادہ کرتا ہے، عمل کرانے پر لوگوں کو ابھارتا ہے، نبی وہ ہے۔ رسول وہ ہے کہ جب شریعتیں تحریف کے نتیجے میں بگڑ جاتی ہیں، انسانوں کے مزاج اور ان کی طبیعتیں فرسودہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول بھیجا جاتا ہے جو تمام گویا کہ جو خرابیاں اور برائیاں آ گئی تھیں ان کو مٹا کر کے پھر شریعت کو اپنے اصل ماخذ کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو ڈسٹارٹ کر کے صحیح شریعت کو دے دی جائے۔ تو وہ رسول اور نبی دونوں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پھیلا رہے تھے، اللہ نے ان کو شریعت عطا فرمائی تھی تورات کی صورت میں، تو اس اعتبار سے وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو ان کو رسول و نبی بنائے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پکارا جانب طور، یعنی طور کے جانب، یعنی اس کے ایک پہلو میں، الایمن جو دائیں طرف تھا۔ اب یہاں پر پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا بھائی، پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، چیزوں کا دایاں بایاں جب ہوتا ہے جب ان کی حدود متعین ہے۔ اب انسان کے یعنی ان کمپیریزن آف اے مین، اگر کوئی آدمی کو پہاڑ کے بغل میں کھڑا کر دیا جائے تو آدمی کا یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو پہاڑ اس کو گھیرے ہوا ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں جب وہ اس پہاڑ سے گزر رہے تھے جو طور تھا، تو جو آپ کی دائیں طرف کا حصہ تھا اس طرف سے آواز آئی، تو ایمن سے مراد یہ ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں ایمن جو وہ یم سے بنا، یعنی انتہائی برکت والے پہاڑ کی پہلو سے آواز آئی، تو اس کا مطلب ایمن مطلب برکت والا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جانب طور ایمن سے آواز دی، اور آواز کا جو پورا تذکرہ آتا ہے وہ اب سورہ طٰہٰ میں آئے گا، بہت تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو وہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو قریب کر لیا، اپنا انتہائی پسندیدہ، اور اپنا مطلب ان کو ایک سچی ناموری اور گویا کہ ایک اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے ہم نے ان کو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو انتہائی بلند یعنی مقام تک اٹھانے کے لیے اپنا ایک خاص بندہ بنائے، یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہو رہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے قریب اور قربت ان کو حاصل۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان دو آیات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصلاً جو قربت اللہ تعالیٰ کی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ یعنی اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر میں اپنی تعریف کروں، یعنی میری ڈیفینیشن کیا ہے، اگر میں کہوں کہ میری ڈیفینیشن کیا ہے تو کہیں گے بھائی آپ کون ہیں، تو آپ، میرا نام عامر ہے مثال کے طور پر، آپ سے پوچھیں صاحب آپ کا نام کیا ہے، عامر ہے، کہاں رہتے ہیں صاحب، فلاں جگہ رہتا ہوں، کیا کرتے صاحب، یہ کام کرتا ہوں۔ یہ جو میری ڈیفینیشن ہے یہ میری فزیکل ڈیفینیشن ہے، جس کے طریقے سے ہم اشیاء کو پہچانتے ہیں، صاحب یہ کیا چیز ہے، یہ کولر ہے، کیا کام کرتا ہے، ہوا دیتا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اشیاء کی ڈیفینیشن ہے، ویسے میرے فزیکل وجود کی ڈیفینیشن میرے مسمى میرے نام سے، تو یہ میری ایک فزیکل ڈیفینیشن، لیکن میں کیا ہوں،
تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا کہ میں کیا ہوں؟ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ بعض صوفیہ نے، بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تم تنہائی میں ہو اور تمہارے شعور سے جو چیز تمہارے ذہن میں پہلے وقفے میں آتی ہے وہ تم ہو. میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، اب مجھے یاد آتی ہے کہ اس کی کیا میں نے فلاں فلم دیکھی تو اصل میرا وجود وہ ہے، کہ میرے اندر اصل وجود وہ ہے. اب میں بھلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، بڑا متقی ہوں معاشرے میں، لیکن جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں اور میرے تحت شعور سے، میرے شعور میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی آواز آ رہی ہے، تو گویا کہ وہ میں ہوں جو اندرون، یعنی اندر میں وہ ہوں لیکن ظاہر میں کچھ اور ہوں. تو قربت الہی اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب اس کا وہ شعور اس کے اس ظاہری وجود کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو کر کے ایک قالب میں گویا کہ پیوست ہو جائے. تو اس اعتبار سے جس معاشرے میں افراد کی گویا کہ یعنی خاموشی کا وجود اس کا اپنا نہیں ہے، اس کا معاشرت بھی اس کی ضرورت ہے. جب آدمی جو ہے اپنے تنہائی کے اندر، وہ اپنی خاموشی کے اندر وہ اپنے اندر اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس سے بننے والا معاشرہ بھی اپنے اندر اللہ کی معرفت نہیں رکھتا. کیونکہ یہی افراد سے مل کر ہی تو معاشرہ بنے گا. ایک فرد ہوگا، ایک گھر کے اندر ایک بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، جب ان کے اندر اللہ کی یہ معرفت نہیں ہے، جب وہ خود اللہ سے ان کا شعور وابستہ نہیں ہے، تو ان کی معاشرت بھی غیر اللہ سے وابستہ ہوگی، یا اپنے اپنے ڈائمینشنس میں ہوگی. دنیا سے متعلق ہوگی، کسی خاص فکر سے متعلق ہوگی، کسی خاص نظریے سے متعلق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ سے نجا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، ہمہ وقت اللہ کا استحضار ہونا، ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنا. کہیں بھی آدمی ٹریول کر رہا ہو اس کو اللہ یاد رہے، تو یہ گویا کہ ہمہ وقت کا حضور ہے، جس کے لیے مراقبے کی ضرورت نہیں کہ آدمی کسی کونے میں جا کے مراقبہ کرے تو حضور الہی آئے گا. حضور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت وہ یاد رکھتا ہو، بس یہی حضور ہے. اور اس معنی میں یوں کہیں کہ وہ ایک ولی چلتا پھرتا، کیونکہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربت اللہ تعالیٰ کی نجات، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کہ اس کی نیابت سے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اس کے رضوان سے حاصل ہوتی ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ قربت بھی حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا، اور اس طریقے سے ان کو ایک خاص قربت تمام انبیاء کے مقابلے میں تو ان کو یہ فضیلت حاصل. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہبہ، یعنی ان کو ہدیتاً عطا فرمایا، ان کو ایک ہماری طرف سے ہم نے گفٹ دیا اپنی رحمت میں سے، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عظیم ذمہ داری پر فائز کیے گئے تھے اس کو وہ تنہا ادا نہیں کر سکتے تھے، اور برابر وہ اس کی کمزوری محسوس کرتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا لے، اشدد بہ ازری، تاکہ میں اس سے اپنی کمر میں سختی بیانی، تاکہ میں اپنے ٹائٹن دا بیلٹ، تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مضبوط ہو سکوں، اور میں فرعون کے سامنے جا کر کے اس کو سیدھی اور سچی بات برملا کہہ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو جو اصلاً عمر میں ان سے بڑے تھے ان کو نبی بنایا، اور ان کو ان کے سپرد کر دیا کہ اب یہ تم دونوں مل کر اس عظیم ذمہ داری کو، ایک طرف تو بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نکالنا اور اس کی گویا کہ غلامی سے نکالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر اس یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے جو اصلاً ان کی تعلیمات تھیں، اس کو انہوں نے فراموش کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت ان کے ساتھ عطا فرمائی، ان کو ایک خاص ہدیہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور آپ اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجئے کہ وہ انتہائی وعدے کے سچے تھے. اب یہ صادق الوعد جو ہے یہ اپنے آپ میں دو جملوں سے مل کر ایک مکمل صفت ہے، وعدے کی سچی. اس لیے آتا ہے کہ کان لا یعید الا وفی بہ، کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی وہ جو وعدہ کرتے تھے مگر یہ کہ اس کو پورا ہی کرتے. اسی لیے بعض تفسیری روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے کہا کہ کوئی لین دین کی بات، تو آپ وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ نے وہیں سکونت اختیار کر لی، جیسا کہ واقعہ اس قسم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بچپنے میں کسی آپ نے وعدہ کیا اور آپ وہیں کھڑے رہے، وہ شخص نہیں آیا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور آپ اپنی جگہ پر اس وعدے پر ٹھہرے رہے. تو کانا صادق الوعد. اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ کی صفت میں اخلاص اور مخلص کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صادق الوعد کہا کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھانے والا. اس کے سارے ڈائمینشنز میں وعدہ جو ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ صرف وعدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سارے اپنے یعنی جہتیں ہوتی ہیں.
یعنی اگر آپ نے کسی سے مالی کوئی وعدہ کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو صاحب 1 لاکھ روپے آپ کو کل دوں گا، تو اب یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب آپ کو جب 1 لاکھ روپے ملیں گے تو آپ نے اس 1 لاکھ روپے سے جو اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے وہ ساری پلاننگ اس وعدے کے اندر ہے، اور ان پلاننگ کے ساتھ جو دیگر لوگ انوالو ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کو تو کسی شخص کو 10,000 روپے دینا ہے، کسی کو 5,000، کسی کو 50,000 روپے، تو ان کا انوالومنٹ بھی اس وعدے میں ہے۔ تو وعدہ ایک صرف ایسا شفق نہیں ہے کہ آپ کو میں نے 50,000 یا جو بھی وعدہ ہے وہ پورا کرنا ہے تو صرف یہ آپ کے حد تک ہے، بلکہ آپ سے متعلق جتنے امور ہیں یہ سارے اس وعدے کے ساتھ گویا کہ طریقے سے گندھے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو میں نے اتنے سارے گویا کہ وعدوں، اتنے ساری چیزوں کو میں نے توڑ دیا۔ اس لیے وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید اسماعیل علیہ السلام کی صفت خاصہ میں اس کو فرمایا کہ کان صادق الوعد، اور اس وقت ملت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا فقدان ہے یا اس چیز کی بحران ہے وہ وعدے کی تصدیق، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے یہاں وعدے کا تو کوئی اب چلن ہی نہیں، اگر میں نے سے کسی سے کوئی بات کہہ دی ہے تو میں اس بات کو پورا کر دوں۔ یعنی اس معنی میں یہ امت اپنے وعدے، یعنی اپنے فزیکل وعدے جو اس کے اپنے ذاتی اور یعنی گویا کہ اپنے معاشی معاملات میں، اس میں جب وعدے پورے نہیں کر رہی تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کیا پورے کرے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ایک بہت بنیادی صفت ہے کہ وہ انتہائی وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ ان صفت کے اعتبار سے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے وعدے کو کس قدر پورا کرنے والے ہیں۔ وقال رسول النبی، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے، رسول بنا کر اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی آپ کو بھی اللہ نے شریعت، یعنی حضرت اسماعیل کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو بھی، اس پر بھی عامل تھے، اس کو بھی لوگوں میں پھیلانے والے تھے۔ اس اعتبار سے وہ رسول بھی تھے اور نبی تھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یعنی سب سے پہلے ان کی شریعت میں یا جو چیز ان کے وعدے کو پورا کرنے میں جو ایک فزیکل یعنی ایک اسٹرکچر رکھتی ہے وہ نماز کی پابندی۔ اگر آدمی نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے دیگر معاملات دنیاوی اور اخروی میں بھی بد عہد نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب وہ دنیا میں کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ گویا کہ اس کا دیکھ لیں لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جس کو کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے اگر بارش نہیں ہوگی تو غلہ نہیں ہوگا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جو شخص اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی بنیاد پر نماز ادا نہیں کر سکتا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کر سکتا تو وہ دنیا کے کسی عہد کو، انسانی عہد ہو یا اللہ کے دیگر عہد ہو، اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عہد کو پورا کرنے کی جو بنیادی اس کی کہ لازمی مثال ہے وہ نماز کی ادائیگی، اس لیے اس کو یہاں پر بطور اہتمام ذکر فرمایا وَقَالَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی دور میں دعوت کے نماز کی جو ہے انتہائی زیادہ گویا آپ خود نماز بہت ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو حضرت یعنی گویا کہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کو جو چیز تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام نے اس کی وہ تمہیں تربیت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، آج یہی نبی اس تعلیم پر عمل پیرا ہے اور تم اس کو اس بنیاد پر ماننے کو اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کا فرمانا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسی طریقے سے یہ ہماری صفت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تم واقعی مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کے ماننے والے سمجھتے ہو تو تمہاری نمازوں کے حال دیکھ لو اور تمہارے مال میں زکوٰۃ کی کیفیت کو دیکھ لو اور اپنا انالیسس، اپنا تجزیہ کر لو۔ وَقَالَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انتہائی زیادہ پسندیدہ انسان، اللہ تعالیٰ کیا اللہ ان سے راضی تھا، یعنی ان کی پوری زندگی ایسی تھی کہ جو ذراپا اللہ کی رضا پر مبنی تھی اور ان کی ہر ایک عمل، ہر ایک ایکشن اللہ کو راضی کرنے والا، کوئی بھی ایکشن زندگی کا ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو گویا کہ سراپا جب انسان کے اندر حضور پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی ایکشن، اس کا کوئی بھی فعل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں، یعنی جو بھی وہ کر رہا ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے زندگی کا کوئی حول ایسا نہیں گزرا، یعنی سیکنڈ آف یعنی ٹائم کا کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل سے راضی نہ ہوا ہو۔ اور اسی اعتبار سے ان کا وہ بہت بڑی قربانی جو انہوں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نچھاور کر کے پیش فرمائی تھی، وہ بھی اس معاملے میں آپ کی سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ وقال عند ربه مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سراپا پسندیدہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور ان کے زندگی کے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک طے کرتے. وَاذْكُرْ فِي کتاب ادریس، اور آپ اس کتاب میں حضرت ادریس کا ذکر فرمائیے، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک یہ بھی انتہائی صدیق اور نبی تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت میں بھی صدیق کا لفظ استعمال فرمایا. گویا کہ اس کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ اقبال نے کہا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو کام دنیا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. تو انسان یعنی امت کو اگر امامت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے تو اس کو ان 3 بنیادی وصف سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہوگا. قرآن مجید نے ان تمام انبیاء کے ذمن میں اس صفت کو بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کا جو سب سے بنیادی اسٹرکچر ہے وہ صداقت پر مبنی ہونا چاہیے. اس کی معاشرت، اس کی خاندانی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اس کی تعلیمی زندگی، صداقت اگر نہیں ہے معاشرے کے اندر جو اس کا بنیادی سب سے بنیادی جز ہے، تو یہ معاشرت بظاہر اچھی نظر آ رہی ہو لیکن یہ اندر سے فرسودہ ہے. اگر انسان کے درمیان معاملات صداقت پر طے نہیں ہو رہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر کیسے ہی طے ہوتے ہوں، یہ معاشرت کھوکھلی ہے اور کسی وقت بھی یہ گر سکتی ہے یا کسی وقت بھی یہ توڑی جا سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت وضاحت کے ساتھ ان تمام انبیاء کے ذمن میں اس صفت کو ذکر فرمایا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے حضرت ادریس کو اسی بنیاد پر انتہائی اعلیٰ مقام پر بلند کر دیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں بحیثیت امت، بحیثیت قوم اگر اس دنیا کی قیادت کرنا ہے تو ہمیں صداقت کو ہی اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر ہم بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس وقت کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر صداقت کی جو ایک یعنی صداقت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں وہ کیسے رف یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹرس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر کے ایٹیٹیوڈ کیسے، جیسے کہ میکینک ہوتا ہے. جیسے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ میکینک کے پاس لے گئے، اس نے کچھ صحیح کر دیا، ہاں بھائی صحیح وہ اسٹارٹ ہو گئی، لے جاؤ. آپ 2-3 مہینے چلائی، پھر خراب ہو گئی، پھر لے آیا، پھر اس نے کچھ کر دیا، پھر چل پڑی. تو اسی طریقے سے ہماری مجموعی صورتحال ہے انسانوں کی کیمسٹری میں، انسانوں کی انجینئرنگ میں، کہ کوئی پڑھنے آیا، تھوڑا بہت سکھا دیا، ہاں بھیا کام چل گیا، نکل جاؤ. کوئی علاج کرانے آیا، تھوڑا بڑا علاج کیا، ہاں بھیا اچھا، پھر 5 مہینے کے بعد پھر آ گئے، پھر علاج کر. تو اس طریقے سے ہم نے انسانی زندگی کو ایک مشینی زندگی بنا دیا. اس طریقے سے ہم نے مشین کو ٹریٹ کیا، ہم نے انسانوں کو بھی ٹریٹ کیا. یہ انتہائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی امت اس قدر گر جائے کہ صداقت کے بحران سے نکل کر کے وہ سراپا کذب بن جائے تو اس کے لیے مکان عالی کا امکان نہیں. کیسے آپ پڑھیں گے؟ آپ کے پاس تو جو فرسٹ ورچو ہے، جو بنیادی خلق ہونا چاہیے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، جب وہی موجود نہیں ہے تو باقی کے مراتب تو بدرجہ اولا آپ کے اندر موجود نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بار بار کی تمام ان 3 انبیاء علیہ السلام کی خاص مقامات میں ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی بات ارشاد فرمائی کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو انتہائی اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اس کی وجہ جو ہے یہی صداقت ہے اور یہی صدیقیت ہے اور یہی ان کی سلامت روش ہے. اور اب یہاں پر ایک وہ الگ بات ہے کہ مکانًا عالیہ کی دوسری تفاسیر یہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پہ ان کی جسے کے ساتھ اٹھا لیا تو وہ آسمان میں ہی رہے، اور بہت ساری باتیں اس تناظر میں ہے. لیکن اگر ہم اس کو پچھلی صفت کے ساتھ متصل کر دیں اور اس کو امت کے لیے فینومینا بنائیں کہ یہ امت کی بنیاد اس کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو صداقت ہی وہ بنیاد ہے جو امت کو اس رفعت سے دوچار کرے گی. ورنہ اگر یہ امت اپنے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس وقت اب ہم زندگی گزاریں، صداقت کو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے نا، اس کو اپلائی کر کے دیکھیے، کسی چھوٹے سے نقطے پر بھی آپ اپلائی کر کے دیکھیے، وہاں پر صداقت نہیں ہوتی. آپ کسی دکان پر جائیے کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کو یقین ہے کہ وہ بالکل سچائی کے ساتھ کسی چیز کو آپ کو دے رہا ہے، وہ تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے، بھلے ہی آپ کو وہ ڈپلیکیشن کا جو صورت ہے وہ کیا ہے، وہ بھی صداقت کے بالکل اپوزٹ چیز ہے. ہر چیز میں جو ڈپلیکیشن ہو رہا ہے، آڈلٹریشن ہو رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، جو آپ کی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو صحیح مشورہ دینے میں بھی صداقت نہیں، کیونکہ اس میں بھی یہ چاہ رہا اگر اس کو صحیح مشورہ مل گیا تو ایسا نہیں کہ یہ ترقی کر جائے. تو یہ ہر پوری زندگی کا ہر ایک لمحہ جب کذب سے گویا کہ دھند چکا ہے تو پھر مکان عالی کا اور اعلیٰ مقام کا کوئی امکان ابھی بظاہر باقی نہیں ہے، جب تک کہ اس بنیادی صفت تک ہر ایک فرد کو نہ لوٹا دیا جائے اور اس کے شعور کو صداقت کی اس گویا کہ خمیر پر زندہ نہ کریں. جب تک ہم اس ہر ایک فرد کے شعور کو صادق نہ بنا دیں، جب تک اس چیز کا امکان یا ایک اعلیٰ یعنی اقامت دین اور دین کا پوری دنیا کے اندر شائع اور ظاہر ہو جانا، یہ گویا کہ بظاہر بہت کم شرمندہ ہونے والا خواب نظر آتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا پیکر بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس جانب ہم سوچیں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توفیق طلب کریں اور قوت اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ بہت مشکل صدا انسان کا صادق بن جانا اس کنٹمپریری ورلڈ میں، پوری دنیا جس پورے جھوٹ پر چل رہی ہے، جس میں انسان کی مادی ترقی ہی پوری جھوٹ پر جب مبنی ہو جائے تو انسان کا صادق بننا یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت ہی زیادہ نیکسٹ ٹو امپاسبل کا مقام ہے کہ ناممکن کے بالکل قریب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صداقت کا پیغام بن جائیں، جبکہ دنیا کا ہر شعبہ اور ہر ایک حصہ جو ہے جھوٹ پر چل رہا ہو، تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت ناممکن سی شے ہے۔ لیکن اس کی محنت اور اس کی اللہ سے توفیق طلب کرنا، اور اللہ کے توفیق کے بغیر کیونکہ انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ اور یہ فطرت پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے، یعنی جبھی یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔